قصوری صاحب، جو پلوامہ حملے کے بعد ایک دفعہ پھر ہم ایک ایسی سچویشن کو دیکھ رہے ہیں جہاں انڈیا کی طرف سے بڑا اگریسولی نہ صرف پاکستان پہ الزام عائد کیا جا رہا ہے بلکہ دباؤ بھی بڑھایا جا رہا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی میں حیران نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کا کلیم جو ہے اتنا بودا ہے اب کشمیر کی صورتحال کے بارے میں کہ ہندوستان یہ ماننے کو نہیں تیار جو ساری دنیا مان گئی ہے. ابھی ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ آئی تھی، وہ پاکستان کی تھی نہیں، اس کے فارن آفس کی نہیں تھی، وہ تو یو این کے ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ تھی جو تمام جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں ان کو ایکسپوز کیا گیا ہے. یورپین یونین کی اس سے پہلے آ چکی ہے کچھ سال پہلے، جس میں کشمیر کو کہا گیا the most beautiful prison on earth، یعنی کہ دنیا کا خوبصورت ترین قید خانہ. اب ساری دنیا میں ریکارڈ اس کی رپورٹنگ ہو رہی ہے، اور یہ بچہ جس نے یہ کیا ہے ابھی ریسنٹلی، اس کی رائٹر کی رپورٹ ہے، میری رپورٹ نہیں، آپ کی نہیں، فارن آفس کی نہیں. رائٹر نے کہا کہ اس بچے کو ذلیل کیا گیا، ناک سے اس کو لکیریں لگوائی گئیں گندے مٹی میں، کیچڑ میں، پھر جو جیپ تھی انڈین آرمی کی اس کے ارد گرد سے لگوائی گئیں. پھر جو زیادہ ڈیتھس ہو رہی ہیں اس میں آدھی ڈیتھ جو ہے ساؤتھ کشمیر میں ہوئی ہے، جس کا سینٹر علاقہ پلوامہ ہے، جہاں یہ بچہ اس علاقے کا ہے، ساؤتھ کشمیر کا. تو یہ تمام چیزیں اس بات کو انڈیکیٹ کر رہی ہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہاں کا رہنے والا ہے، یہ پاکستان کا رہنے والا نہیں ہے. تو ہر چیز یہ کلیئر ہو رہا ہے کہ یہ وہیں کا معاملہ تھا. کشمیر کی ہیومن رائٹس وائلیشنز کے نتیجے میں وہاں لوگ ریڈیکلائز ہو رہے ہیں اور انہوں نے جان ہتھیلی پہ رکھ لی ہے. تو اب اس پہ پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ یہ ہندوستان کی اپنی پالیسی کا نتیجہ ہے، اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، ہندوستانی جو سوچنے والے ہیں وہ بھی اب یہ کہہ رہے ہیں. مثلا میرے جو ہم منصب تھے جن کا بی جے پی سے تعلق تھا، یشونت سنہا، اور جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے میرے دور میں ہندوستان کے، وہ ہاک تھے پاکستان کے معاملے میں، وہ کوئی سافٹ نہیں تھے، ہاک تھے، ہارڈ لائن تھے. وہاں کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نارائنن صاحب، ان کی رپورٹس میں کلیئرلی کہا گیا ہے کہ کشمیر کی صورتحال ہاتھ سے نکل رہی ہے بھارت کے، اس کو کشمیریوں سے بات چیت کرنی پڑے گی، اور پاکستان سے بھی کوئی نے تو اشارتاً کہا ہے، ڈائریکٹلی کہا کہ بات چیت کرنی پڑے گی. لیکن بی جے پی کی حکومت جو ہے وہ الیکشن اس کے سامنے ہے، وہ بات چیت کرے گی تو پولرائزیشن کم ہو جائے گی. وہ ہندو مسلم پولرائزیشن کو بڑھا کے، نفرت کو بڑھا کے اور پاکستان سے دشمنی کو جتا کے سمجھتی ہے وہ الیکشن جیت جائے گی. میری ذاتی رائے میں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر اپوزیشن اکٹھی ہوئی تو بی جے پی کے لیے بہت مشکلات ہوں گی، لیکن بہرحال وہ تھوڑا سا میں آپ کو اگر تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاؤں تو ایز فورن منسٹر آپ کے دور میں جنرل پرویز مشرف اور آپ نے مل کے ایک نیا انیشیٹو لیا تھا، جس کے نتیجے میں ہمیں یہ لگتا تھا کہ شاید سیاچین سمیت، سر کریک سمیت جتنے یہ متنازع ایشوز ہیں، مسئلہ کشمیر پہ بھی اس پہ پیش رفت ہو جائے گی اور آگے چل پڑیں گے. وہ رک گیا درمیان میں. کچھ بتا سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں تھیں جس پہ انڈیا تیار تھا اور پھر بیک ٹریک کر گیا؟ نہیں، وہ تو بالکل اگریمنٹ ہو گیا تھا، اور اب تو ڈاؤٹ ہی کوئی نہیں ہے کہ جو میری کتاب ہے وہ مستند ہے. اس کو آج تک ہندوستان یا پاکستان میں کسی نے کانٹرڈکٹ نہیں کیا. اگر اس میں ایک بھی بات غلط ہوتی تو نہ ڈاکٹر منموہن سنگھ ہندوستان میں میری بک لانچ میں آتے، نہ وہاں کے اپوزیشن لیڈر ایل کے اڈوانی آتے، نہ پریزیڈنٹ مشرف کراچی میں بک لانچ کرتے، اور نہ ابھی تک 2.5 سال میں کوئی ایسا شخص جو انوالوڈ رہا ہے اس نے ایک حرف نہیں ڈینائی کیا. تو وہ تو 100% کلیئر ہے، اور اس کے پیچھے ڈیپ سٹیٹ تھی دونوں پاکستان اور انڈیا کی ریاستوں کی. اور اس میں ہم نے کشمیر کا حل بتایا تھا جو ممکنہ حل تھا. وہ کیوں اس وقت نہیں ہوا، اس کی ایک تو وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے پرائم منسٹر منموہن سنگھ نے اکتوبر 2006 میں آنا تھا تو انہوں نے آ کے دستخط کرنے تھے یہ جو اگریمنٹ تھا سر کریک کا، اور اس پہ بعد یہ معاملہ لوگوں پہ بالکل ختم ہو جاتا کہ پاکستان بھارت کوئی چیز بائی لیٹرلی دو طرفہ طور پر نہیں کر سکتے.